जी दोस्तों, मैं हूं सुहेल मल्लारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। हमारा मौजूद रहेगा आज मॉर्टगेज, रहन। मॉर्टगेज या रहन ये होता क्या है और इसका कर्जे से क्या लेना देना होता है। अब आपके बहुत सारे सवाल और हमारे पास इनके बहुत सारे जवाब और हवाले भी, और यही सब कुछ हमारी आज के वीडियो का मौजूद है। सबसे पहले हम कानूनी नुक्ता नजर से मॉर्टगेज की तारीफ देखेंगे। इसकी डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन नंबर 58 और उसका सब सेक्शन ए, उसके मुताबिक गैर मनकूला जायदाद के हकूक के मुंतकली का नाम मॉर्टगेज है। इंग्लिश में हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसको हम अगर आसान उर्दू में समझना चाहें तो फिर कुछ ऐसे होगा, जायदाद या प्रॉपर्टी के मिल्कियती हकूक को एक खास मकसद के लिए किसी दूसरे के पास मुंतकिल करने का नाम रहन या मॉर्टगेज है। इस मिल्कियती हकूक को यहाँ इंटरेस्ट का नाम दिया गया है। इसी तरह खास मकसद से मुराद है कोई मुआहदा, जैसे कि सुई गैस फराहम करने वाली कंपनी किसी से 3 माह तक मतलूबा मिकदार में गैस फराहम करने का मुआहदा करती है और 3 माह बाद उस गैस की कीमत की वसूलियाती को यकीनी बनाने के लिए जमानत के तौर पर उसकी जायदाद कंपनी अपने पास रहन रख लेती है, मुआहदा। इसी तरह कोई जमानत देनी हो या फिर कर्जा लेना हो, खुद लेना हो, किसी और को दिलाना हो, इस मकसद के लिए प्रॉपर्टी रहन रखवानी है। बेशुमार मिसालें हैं। अब चूंकि हमारा मौजूद कानूनी माशराफिया बयान करना नहीं है तो फिर हम एक कदम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज को हम 2 दर्जों में रखते हैं, जैसे कि इमूवेबल, गैर मुतहर्रिक, और मूवेबल। और इसका मतलब होता है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक प्रॉपर्टी से मुराद मलकियत की हर वो चीज या हर वो शय जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती हो, मसलन कटा हुआ पेड़ या दरख्त, सामान तिजारत, घर का सामान, मशीनरी, और इसी तरह से नजर न आने वाली अशिया जैसे कि बिजली या गैस या कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर। तो इन सब के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और बाद में फिर 1989 के कानून की तरफ। और दोस्तों, हमारा आज ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं। दूसरे दर्जे पर है गैर मुतहर्रिक अशिया, जिसमें जमीन और जमीन से मुंसलिक हर शय, जैसे कि दरख्त, पेड़, दरख्त पे लगा हुआ फल, तामीरात, या फिर ऐसी मशीनरी जो जमीन की गहराई में पैवस्ता है या जुड़ी हुई है। और ये सब हम पिछली वीडियो में तफसील से समझ चुके हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 8 में ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में मशीनरी की तारीफ और वजाहत कर दी गई है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मॉर्टगेज की कितनी किस्में हैं और वो कौन से अवामिल या हालात होंगे जहां इन इकसाम को इस्तेमाल करके रहन कायम होगा। मगर इससे पहले हम ये देखते हैं कि रहन या मॉर्टगेज की वो कौन सी शराइत है जिनको पूरा करने के बाद ही मॉर्टगेज कायम होता है। तो दोस्तों, कुल 3 शर्तें हैं जिसका मौजूद होना जरूरी होगा, वरना फिर मॉर्टगेज शुमार नहीं होता। नंबर 1, मॉर्टगेजी, जिसको उर्दू में हम कहेंगे रहन रखवाने वाला। दूसरे नंबर पे मॉर्टगेजर, या जिसके पास रहन रखवाया गया। और तीसरे दर्जे पर है मॉर्टगेज मनी, या रहन की मालियत या रकम। मैं इसको एक दफा फिर दोहरा देता हूँ। मॉर्टगेजी या रहन रखवाने वाला, मॉर्टगेजर जिसके पास रहन रखवाया गया, और मॉर्टगेज मनी, रहन की मालियत या रकम। वो दस्तावेज जिसमें तीनों शराइत गवाहान की मौजूदगी में तैयार की जाए उसे मॉर्टगेज डीड या रहन दस्तावेज या रहननामा कहते हैं। अब अगर दस्तावेज में इन तीनों शराइत में से कोई एक शर्त शामिल नहीं होगी तो मुजव्वजा कानून के तहत मॉर्टगेज नहीं होगा। इसके अलावा यह भी जरूरी होगा कि मॉर्टगेजी ने मॉर्टगेजर से मॉर्टगेज मनी या रहन की मालियत वसूल कर ली हो या वसूल करने वाला हो, और इस वसूल याबी की रसीद पर अपनी सनद जारी करते हैं, या कोई और दस्तावेजी सबूत
جو کہ قابل قبول ہو اسے منظور کر لیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر مارگیجر نے مارگیج ہونے کے بعد رہن کی مالیاتی رقم کے اجرا سے انکار کر دیا یا مارگیجی کے وصولیابی کی سند پیش کرنے سے قاصر رہا تو ابھی مارگیج اپنی صحت میں ناقص رہے گا، باطل یا پھر منسوخ شمار ہوگا۔ جائیداد یا پراپرٹی مارگیج یا رہن کرنے کا حق یا ذمہ داری صرف اور صرف مالک یا مالک کے نامزد کردہ نمائندے کو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور شخص کسی بھی طرح سے کسی کی جائیداد کو رہن نہیں کر سکتا۔ اس سب کے بعد طے شدہ شرائط اور نکات کے مطابق مارگیجی قرضہ لینے والا مارگیج کی مالیت یا رقم مارگیجر کو واپس لوٹا دیتا ہے اور اس واپسی کی رسید پر سند بھی لے لیتا ہے تو مارگیجر کا مارگیج یا رہن پر حق ختم ہو جاتا ہے اور مارگیج ڈیڈ یا رہن نامہ اپنی صحت پہ کھو دیتا ہے۔ یہ بات بہت عام اور ضروری ہے کہ ایک دفعہ جب مارگیج ڈیڈ یا رہن نامہ میں گواہان کی موجودگی میں درج شدہ مالیت یا رقم کی واپسی ہو جائے تو مارگیج ڈیڈ یا دستاویز پھر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی منسلک تمام تر جائیداد کے ٹائٹل ڈاکومنٹس یا دستاویزات مارگیجر نے واپس لوٹانے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر یہ غیر قانونی عمل یا جرم تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اب آگے چل کے مزید واضح ہو جائے گی جب ہم ٹوکن مارگیج کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مارگیج کی اقسام اور ان کی تعریف۔ قانون سیکشن 58 کے مطابق رہن یا مارگیج کی کل 6 قسمیں جن کی تفصیلات کچھ ایسے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے سیمپل مارگیج یا سادہ رہن، اسے ہم دوسرے لفظوں میں رجسٹرڈ مارگیج کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ رہن اپنے انداز میں انتہائی سادہ ہوتا ہے جس کو ہم آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مالک اپنی جائیداد کو ایک مخصوص مالیت یا رقم کے عوض رہن رکھتا ہے اور طے شدہ شرائط کا پابند ہوتا ہے، جس میں رقم جو کہ قرض کے مساوی ہوگی سود یا مارکت کے ہمراہ ایک خاص مدت میں مارگیجر یا قرض دینے والے کو واپس لوٹانے کا پابند ہوگا۔ اب اگر مارگیجی یا مالک جس نے رہن رکھوایا تھا اس مدت میں رہن کی رقم یا قرضہ واپس نہیں لوٹا دیتا یا پھر دیگر طے شدہ شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے یا مکر جاتا ہے تو ایسی صورت میں مارگیجر کو حق حاصل ہوگا کہ وہ رہن شدہ جائیداد کا کچھ حصہ یا مکمل جائیداد کو قانون کے مطابق فروخت کر کے اپنی رہن شدہ رقم بما سود و مارکپ اور دیگر اخراجات کو وصول کرے۔ رجسٹرڈ مارگیج کے علاوہ ٹوکن مارگیج یا ٹوکن رجسٹرڈ مارگیج بھی اسی کو ہی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس ویڈیو کے آخری حصے میں ہم اس ٹوکن مارگیج کے حوالے سے کچھ تنبیہی بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دوسرے نمبر پہ مارگیج بائی کنڈیشنل سیل یا مشروط فروخت کے ساتھ رہن۔ اب جیسا کہ اپنے نام سے اشارہ ملتا ہے کہ اس قسم کے رہن میں اگر قرض دار مقررہ مدت یا طے شدہ شرائط پر قرض کی واپسی نہیں کرتا یا واپس نہیں کر پاتا تو پھر ایسی صورت میں جائیداد مارگیجر کو مالکانہ حقوق پر منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ منتقلی کا عمل فروختگی یا سیل ڈیڈ کی صورت میں ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پاور آف اٹارنی کے استعمال سے وہی نامزد کردہ نمائندہ اپنے نام پر پراپرٹی خرید لیتا ہے۔ البتہ ہمارے ملک میں رہن کی یہ قسم عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی، کم سے کم ہم نے ابھی تک ایسی نہیں دیکھی۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ یوزر فیکچوئل مارگیج، حالات اور مناسبت کے ساتھ رہن۔ جائیداد کا مالک اس شرط پر رہن رکھے گا کہ رہن کی مالیاتی رقم یا قرضہ بما سود و مارکپ وہ واپس نہیں کرے گا، بلکہ طے شدہ ایک مدت خاص تک اس جائیداد پر مارگیجر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی رقم بما سود یا مارکپ اسی جائیداد کے استعمال سے وصول کرے۔ مثلا ایک زمین کا مالک ایک دوسرے شخص کو 1 سال کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کے حق کے ساتھ رہن کرتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ وصول کرتا ہے۔ اس 1 سال کے بعد وہ زمین اس کے پاس خود بخود واپس آ جائے گی
جبکہ دوسرا شخص جو کہ مارگیجر ہے وہ اس زمین پر کاشتکاری کے عمل سے یا پھر آگے اس زمین کو کرائے پر دے کر اپنا اصل زر یا قرضہ بما سود وصول کر لیتا ہے۔ ہمارے زرعی یا کاشتکاری دیہی علاقوں میں مستاجری یا مزارعات اسی کی ایک شکل ہے، اور کرائے پر زرعی زمین لینا ایک عام سی بات ہے، مگر اس رہن اور کرائے پر زمین لینے میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ مارگیجر کو زمین کی آمدنی سے صرف زرعی قرضہ اور سود وصول کرنے کا حق ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ آمدنی حاصل کرتا ہے تو وہ آمدنی پھر مارگیجی یا زمین کے مالک کو دینی ہوگی۔ اسی وجہ سے فتنہ و فساد کا اندیشہ رہتا ہے، لہذا مارگیج کی یہ قسم بھی وطن عزیز میں موقوف ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، چوتھے نمبر پہ انگلش مارگیج، انگریزی رہن۔ مختصر تعریف کے رہن کی وہ قسم ہے جس میں اگر مالک جائیداد قرضے کی رقم بما سود یا طے شدہ معاملات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایسی صورت میں مارگیجر رہن شدہ پراپرٹی کا مالک ہو جائے گا، یا اسے حق حاصل ہوگا کہ وہ اسے کسی اور کو فروخت کر دے، اور اس عمل میں مارگیجی کے پاس پھر کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تو عدالت کے کردار کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ سادہ رہن میں جائیداد کا قبضہ اس کے مالک کے پاس رہتا ہے، اور مارگیجی عدالت سے ڈگری لینے کے بعد رہن شدہ پراپرٹی کو بیچ سکتا ہے، جبکہ انگلش مارگیج میں عدالتی کارروائی کے بغیر یہ عمل ہوتی ہے۔ پاکستان میں انگلش مارگیج کا رواج بھی ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ تیسرے نمبر پہ سب سے اہم، مارگیج بائی ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈز، جائیداد کے اصلی دستاویزات رکھوا کر رہن کرنا، سب سے عام اور آسان رہن کی قسم۔ 90% قرضوں میں بینکوں کے پاس جائیداد اسی قسم کے رہن سے رکھی جاتی ہے۔ قرضے کی منظوری کے بعد ایک یادداشتی دستاویز یا جسے ہم میمورنڈم ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ کہتے ہیں، اس پر رہن ضروری تینوں شرائط لکھ لی جاتی ہے، اور گواہان کی موجودگی میں مالک جائیداد بینک کے حق میں دستاویز کو دستخط کر دیتا ہے اور اس کی جائیداد رہن ہو جاتی ہے۔ مگر دوستو یاد رکھنے کی بات ہے، رہن کی یہ قسم صرف پراپرٹی کی ان قسموں میں قابل قبول ہوتی ہے جس میں ٹائٹل ڈیڈ یا رجسٹرڈ دستاویزات ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر لیز شدہ جائیدادوں کو رہن رکھنے کے لیے کارآمد ہوتی ہے، مثلا لیز ڈیڈ، سب لیز ڈیڈ، سیل ڈیڈ، کنوینس ڈیڈ، اور پھر اس طرح کی چیزیں جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ دیہی چھوٹے شہروں میں اور ریونیو یا کھیوٹ اور خسرہ نمبر والی جائیداد جس میں ایکسٹریکٹ یا فرد نائب تحصیلدار جاری کرتا ہے، اس میں زمین یا جائیداد کی ملکیت کی وضاحت ہوتی ہے، رہن کی یہ قسم وہاں کارآمد نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سمپل مارگیج یا سادہ رہنی کارآمد تصور کیا جاتا ہے۔ یادداشتی دستاویزات کے ساتھ تمام تر پراپرٹی کے کاغذات اصل میں منسلک کر کے مارگیجر یا بینک میں جمع کروانے ہوتے ہیں، جبکہ سادہ یا سمپل مارگیج میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ماہر قانون یا وکیل صاحب نے اگر کسی وجہ سے اس کی تاکید کر دی ہو۔ ازراہ قانون سیکشن 58 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ماں سوائے آخری رہن جو کہ میمورنڈم آف ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ کہلاتا ہے، باقی پانچوں اقسام کے رہن کو رجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں تو صرف سادہ یا سمپل مارگیج کا ہی چلن ہے اور وہی رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹے اور آخری رہن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تعریف تو کچھ مزیدار ہے، اور قانون کی اس کتاب میں اسے کہتے ہیں انامولیس مارگیج یا بے ضابطہ رہن، ایک ایسا رہن جو کہ موجود دیگر 5 اقسام کی بناوٹ اور شرائط سے علیحدہ ہو، اور مارگیجی اور مارگیجر اپنے طور پہ کچھ نئے شرائط طے کر کے رہن کا معاہدہ کر لیں اور اسے پھر لاگو کر لیں۔ اسے بے ضابطہ رہن یا انامولیس مارگیج کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ایک ایسا مارگیج جو کہ قانون سیکشن 58 میں اس کا ذکر نہیں آیا تو بھی اس کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ قبولیت کی صلاح دیتا ہے۔ بہرحال اس قسم کے رہن کے معاہدوں کا چلن
ابھی تک تو پاکستان میں نہیں دیکھا گیا. اب دوستو یہاں ہم آپ کی توجہ چاہیں گے کچھ ایسے قانونی معاملات اور ان کی پیچیدگیوں کی طرف جن کو ہمیں ذرا غور سے دیکھنا ہوگا. ہم نے موجود تمام کی تمام 6 رہن کی اقسام دیکھ لی اور رائج دونوں رہن کو بھی، رجسٹرڈ مارگیج اور ایکوٹیبل مارگیج. اب ہم ذکر کریں گے ٹوکن رجسٹرڈ مارگیج. یقینی طور پہ اسے انامولیس مارگیج کہا جا سکتا ہے، مگر اپنی صحت اور شرائط پر یہ سمپل یا سادہ مارگیج ہے. اگر ایک قرضہ فرض کر لیجیے 1 کروڑ روپے کا ہے تو 99 لاکھ روپے کا تو ہم ایکوٹیبل مارگیج کر لیتے ہیں اور صرف 1 لاکھ روپے کا ٹوکن رجسٹرڈ مارگیج، اور ان دونوں کو ملا کر 1 کروڑ روپے کے مساوی رہن بنا لیتے ہیں. یہاں معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شاہراہ پر ٹریفک رواں دواں ہے اور سامنے لگا سگنل لال ہے یعنی بند ہے، مگر پھر بھی گاڑیاں رک نہیں رہی اور لال سگنل کو مسلسل تیزی سے عبور کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹریفک سارجنٹ بھی موجود ہے اور وہ بھی کسی کو روک نہیں رہا. تو دوستو سمجھنے کی بات ہے کہ اس طرح سبھی گاڑیاں اگر لال سگنل کو توڑتے ہوئے چلتی چلی جائیں اور کوئی انہیں نہ روکے تو اس عمل سے ٹریفک کا لال سگنل پر رکنے کا قانون ختم یا تبدیل نہیں ہو جائے گا، بلکہ لال سگنل پر گاڑی نہ روکنا یا اشارے کو توڑنا جرم ہے اور گاڑیوں کے ڈرائیور مجرم شمار ہوں گے. اب اگر ٹریفک سارجنٹ ان ساری گاڑیوں میں سے ایک کار کو روکتا ہے اور لال سگنل کی خلاف ورزی پر اس کا چالان کرتا ہے اور گاڑی والا ڈرائیور یہ کہتا ہے ایسا تو پھر سب کے ساتھ کرو، سب کو پکڑو اور ان کا بھی چالان کرو، اور اس طرح سے اس کی جرم کی سنجیدگی کم نہیں ہوگی، نہ ہی وہ معصوم قرار پائے گا. اب اسے روک لیا گیا ہے اور چالان بھی کر دیا گیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک عمل ہے. البتہ باقی بچ گئے تو پھر ان کی قسمت ہے. دوستو اس فرضی مثال کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ وہ قانون جو کہ مارگیج کے حوالے سے ہم تفصیلی دیکھ چکے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک پراپرٹی یا ایک قسم کی جائیداد پر صرف ایک ہی قسم کا رہن لاگو ہو سکتا ہے، یعنی مارگیجر اور مارگیج ایک ہی ہوں گے اور مارگیج منی یا رہن کی رقم کی ایک ہی دفعہ طے ہوگی. اب اگر جائیداد کی مالیت 2 کروڑ روپے ہے اور رہن کی رقم صرف 1 کروڑ روپے تو بعد میں یہ رہن کی رقم بڑھائی جا سکتی ہے، مگر دوسرا رہن یا دوسرے قسم کا مارگیج نہیں ہو سکتا. اگر ایک دفعہ 99 لاکھ روپے کا ایکوٹیبل مارگیج ہو چکا ہے تو پھر 1 لاکھ کا ٹوکن مارگیج خلاف قانون ہوگا. اس خلاف قانون سرگرمی کے کچھ خطرات بھی ہیں یا پھر ہو بھی سکتے ہیں. وطن عزیز پاکستان میں 2004 سے پہلے ٹوکن مارگیج کا کنسپٹ نہیں تھا، ان کا اتنا عام چلن نہیں تھا اور آج بینکوں میں اس کا چلن عام ہو چکا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بینک کی ٹوکن مارگیج آخر کرتے کیوں ہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے یا کس قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں. بس آپ ٹریفک والی اس مثال کو یاد رکھیے گا. پاکستان اور بھارت دونوں جگہوں پر ایکوٹیبل مارگیج جو کہ میمورنڈم ڈپازٹ اور ٹائٹل ڈیڈ کے مارفت قائم ہوتا ہے یہ دستاویز قابل رجسٹرڈ نہیں ہے. بس اس کے ساتھ جائیداد کے تمام تر دستاویزات اصلی حالت میں منسلک کر کے بینک یا ادارے میں جمع کروا کر رسید لے لی جاتی ہے. اب یہاں ایک قباحت ہے اور وہ یہ کہ ٹھگ، فراڈیے یا مجرمانہ سوچ کے حامل افراد اصل دستاویزات پر تو قرضہ لے لیتے ہیں اور بعد میں ڈپلیکیٹ کاپی نکلوا کر اس رہن شدہ جائیداد کو آگے فروخت کر دیتے ہیں یا فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض دفعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اب قانونی نقطہ نظر سے ان کا یہ عمل خریدار کے ساتھ دھوکہ دہی ہے نہ کہ بینک کے ساتھ جس کے پاس اصل دستاویزات ہیں. بہرحال اب دھوکے کا شکار مصیبت زدہ خریدار تو پریشان ہوگا ہی اور یہ بھی لازمی ہے کہ پولیس یا عدالت کا رخ کرے گا، مگر اس کے ساتھ بینک کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوگا. اس خطرے کا سادہ اور آسان حل یہ نکالا گیا کہ ایکوٹیبل مارگیج کے ساتھ تھوڑی سی رقم کا سمپل مارگیج بھی رجسٹر کروا لیا گیا، جیسا کہ 50,000 یا 1 لاکھ روپے. اب رجسٹری ہونے کے بعد
जब मॉर्गेजी धोखाधड़ी से वही जायदाद किसी और को बेचने की कोशिश करेगा तो सब रजिस्ट्रार साहब अपने खाते में देखकर फौरन रजिस्ट्रेशन का अमल रोक देंगे और हुक्म देंगे कि इस जायदाद पर फलां बैंक का रहन पहले से दर्ज है और पहले जाकर बैंक से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेंगे। अब मालिक वो तो आएगा नहीं, और अगर खरीदार आया तो उसे बता दिया जाएगा कि भाई साहब इस 1 लाख के अलावा 99 लाख का भी कर्जा इसी जायदाद पर है और तमाम असल दस्तावेजात इस बैंक में जमा है। अब अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो पूरी रकम जमा करवाने का बंदोबस्त करो। और फिर ऐसे धोखेबाज शख्स फ्रॉडिये बेनकाब हो जाते हैं। है तो बहुत अच्छा इंतजाम, मगर फिर इक्विटेबल के बजाय पूरा 1 करोड़ रुपए का ही सिंपल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्यों नहीं कर लिया जाता? तो इसकी वजह है रहन की ज्यादा लागत, कॉस्ट। पाकिस्तान में अब रजिस्टर्ड मॉर्गेज पर स्टैंप ड्यूटी तकरीबन नहीं है, मगर भारत में अब भी ये काफी ज्यादा है। और इसी तरह से पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन फीस जो कि कर्जा मालियत के 1% के मसाफी है वो लागू होती है। अब 1 करोड़ रुपए के रहन पर ये फीस 1 लाख रुपए बनती है, जबकि इक्विटेबल मॉर्गेज पे कुछ खर्च नहीं आता। अब इसका एक दूसरा रुख है जो कि मनफी है, वो भी देख लेते हैं। कानून सेक्शन 58 और इसके अलावा दीगर सेक्शन का भी जब और जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि कोई भी गैर मनकूला जायदाद या प्रॉपर्टी जब कभी भी रहन रखी जाएगी तो एक वक्त में सिर्फ एक ही किस्म का मॉर्गेज काबिल अमल होगा। एक के साथ मिलाकर दूसरा मॉर्गेज एक वक्त में साथ साथ नहीं हो सकते। मसलन गुलशन इकबाल के एक घर में जिसका रकबा 1000 मुरब्बा गज है, जब उसे बैंक में रहन या मॉर्गेज किया जाएगा तो बस एक ही किस्म का रहन हो सकता है। अब या तो इक्विटेबल या फिर सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्गेज। और इसकी एक कानूनी वजह भी है कि इस मॉर्गेज में तीसरा शर्त भी है जो कि मॉर्गेज मनी या रहन की मालियत या उसकी रकम है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक मालिक एक ही जायदाद को 2 दफा रहन रख के और 2 दफा मॉर्गेज मनी वसूल करे? चले मान लेते हैं कि ऐसे ही हुआ है, क्योंकि वो शख्स तो कानून नहीं जानता। 99 लाख और 1 लाख रुपए बराबर 1 करोड़। अब यहाँ वो खतरा पैदा होता है जिसकी हम अपने इस चैनल के तवासुत से तमाम बैंक वालों को खबरदार कर देना चाहते हैं। याद रखने की बात है, तमाम अदालतें कानून की पासदारी को सामने रखकर काम करती हैं। वहां वजाहत या तशरीह या जज्बात या तकरीर कुछ काम नहीं आती। अब अगर किसी मौजूद अदालत के रूबरू एक ऐसा मामला लाया जाता है, हो सकता है जहां एक ही जायदाद पर 2 रहननामे हैं, तो फिर कानूनी नुक्ता नजर से अदालत मालिक या रहन करवाने वाले को बुलाकर पूछ सकती है कि वाकई उसने जानबूझकर 2 रहन जारी किए हैं। अब दोस्तों यहाँ उसके वकील इस मरहले पर लाजमी उसे तैयारी करवाएंगे। वो फौरन तस्लीम कर लेगा और इकरार कर लेगा, जी हाँ, दोनों दस्तावेजात पर मेरे ही दस्तखत है। फिर अदालत उससे वजह दरियाफ्त करेगी तो वो बयान देगा कि साहब मैं तो ज्यादा समझदार या माली आदमी नहीं हूँ, बस जल्दी में ये बैंक वाले मुझे कहते गए कि कागजी कार्रवाई है, आप सिर्फ दस्तखत करते जाए, हम बाद में खुद ही मुनासिब तरीके से लिख भर कर लेंगे। और इसके साथ ही मुमकिन है वो खाली दस्तखत शुदा MOTT की कॉपी भी पेश करते हैं। इसके बाद जनाब जब मैं सब रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश हुआ तो उन्होंने बताया कि समझ लो 1 लाख रुपए के कर्जे के एवज ये रहन रजिस्टर्ड किया जा रहा है, और मैंने इस्पात में इकरार में हाँ कर दी। इसके बाद उन्होंने मेरे दस्तखत और अंगूठे का निशान लिया। मुमकिन है उसके बाद अदालत उस शख्स को मौका दे कि अज़राए कानून एक वक्त में 2 रहन नहीं हो सकते, तो बतौर मालिक जायदाद अब तुम फैसला कर लो कि कौन सा एक रहन सलामत रखना है या उसे जारी रखना है। चालाकी से अब वो शख्स रजिस्टर्ड सिंपल या टोकन मॉर्गेज को जारी रखने का इकरार करता है और दूसरे को लाइल्मी में दस्तखत करने का अमल। इसके बाद वो अदालत से दरखास्त करेगा कि इस रहन में दर्जशुदा मॉर्गेज मनी या कर्जे की रकम अभी अदालत में जमा करवाना चाहता है। अदालत उसे ज्यादा दे देगी और वो वही 1 लाख रुपए अदालत में जमा करवा देगा। अब कानून के मुताबिक जब रहन की रकम जमा हो गई तो रहन की सियत और उसके साथ
منسلک دستاویزات پر چارج بھی ختم ہو گیا اور وہ سب فری۔ اب عدالتی حکم پر بینک کو اس کے تمام دستاویزات کاغذات لوٹانے ہوں گے۔ یہاں بینک کے وکیل صاحب کچھ کہنے کی اجازت طلب کرتے رہیں گے مگر وزن سارا دوسری طرف رہے گا۔ ہاں البتہ اس کے بعد بینک کے وکیل صاحب اپیل میں جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی، ابھی ایک لمبا سلسلہ اور خرچہ بھی شروع۔ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ ممکن ہے ایسا ہو یا ایسا ہو سکتا ہو، کم از کم ابھی تک میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے، مگر یہ یقینی بھی نہیں ہے کہ کل کو یا آئندہ ایسا کچھ یا ایسا کوئی کیس عدالت میں نہیں آئے گا۔ اس قسم کی حالات یا سچویشن اس وقت زیادہ پریشان کن ہو سکتی ہے جب رہن رکھنے والا شخص کوئی گھریلو عورت یا کوئی تیسری پارٹی ہو اور کلیم کر دے کہ میں نے تو اپنی جائیداد صرف 1 لاکھ روپے کے عوض رہن رکھی تھی، لہٰذا اب ہم یہاں متنبہ کر دینا چاہتے ہیں، خبردار کر دینا چاہتے ہیں کہ رہن یا مارگیج کو اس کی صحت اور قانون کے مطابق رکھا جائے۔ اب یا تو مکمل سمپل یا رجسٹرڈ مارگیج کیا جائے یا پھر ایکوٹیبل مارگیج، اور ایسے سستے پھلوں کے ساتھ آنے والے خطرات کو پھر کسی اور طریقے سے کام کیا جائے، اور یہی اس کے لیے مناسب ہوگا۔ اب ہم یہاں مارگیج کے آخری حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرضہ واپس ہو جاتا ہے تو پھر مارگیج ختم کیسے ہوتا ہے۔ ایکوٹیبل مارگیج میں تو بینک صرف ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اور میمورنڈم ڈپازٹ آف ٹائٹل ڈیڈ کو لال روشنائی سے یا لال پین سے منسوخ کر کے اس کی ایک کاپی اور اس کے ساتھ جاری کردہ لسٹ کے مطابق تمام اصلی دستاویزات مالک جائیداد کو واپس کر دیتا ہے۔ البتہ رجسٹرڈ مارگیج یا ٹوکن مارگیج کی صورت میں بینک ریڈیمپشن ڈیڈ تیار کر کے اسے اسی سب رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروا کے دیتا ہے بما تمام اصلی دستاویزات کے۔ یہاں ہم ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ جیسا کہ جائیداد کو رہن رکھنے کی ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے اور وہی تمام تر اخراجات برداشت کرتا ہے، اب یہاں ریڈیمپشن ڈیڈ کو رجسٹرڈ کروانے کی ذمہ داری بینک کی ہوتی ہے، قرضہ دینے والے کی ہوتی ہے، اور اصولی طور پہ اسے ہی تمام اخراجات برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس ریڈیمپشن ڈیڈ کو رجسٹرڈ کروانے کے عمل میں جائیداد کے مالک کا موجود ہونا قطعی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارا کام بینک کے نامزد کردہ نمائندے یا اس کے وکیل صاحب نے کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر ان اخراجات کو برداشت کرنے کے حوالے سے کسٹمر یا مالک جائیداد سے پہلے سے طے شدہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مالک انکار کر سکتا ہے اور یہ اس کا قانون ہے۔ تو دوستو یہ مارگیج کا باب یہ چیپٹر یہاں تقریباً مکمل ہوا۔ اب اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رہن اور گروی میں کیا فرق ہے۔ ہر وہ پراپرٹی جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت آتی ہے یا غیر متحرک جسے ہم اموویبل کہتے ہیں وہ رہن ہوتی ہے، مارگیج ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ منسلک تعمیرات، پیڑ، درخت، مشینری، تنصیبات وغیرہ وہ سب شامل ہوتی ہیں۔ اور وہ پراپرٹی جو سیلز آف گوڈز ایکٹ 1889 کے تحت آتی ہے یا جسے ہم متحرک اور موویبل کہتے ہیں، مثلا اسٹاکس یا بانڈ یا اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقومات، مال تجارت یا پھر ایسی مشینری جو کہ چھوٹے یونٹ کی شکل میں ہوتی ہے جیسا کہ گارمنٹس میں نیٹنگ یا اسٹیچنگ مشینیں وغیرہ، یہ سب گروی یا پلیج ہوتی ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ جس پر بینک کا قبضہ قائم ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے اور وہ ہے ہائپوتھیکیشن۔ یہ ہائپوتھیکیشن پلیج کی ہی ایک قسم ہے، مگر اس پراپرٹی پر قبضہ بینک کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ لفظ ہائپوتھیکیشن یہ انگلش زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم لاطینی زبان سے ہجرت کر کے یونانی زبان میں شامل ہوا جو کہ ہائپوتھیکا کا تبدیل شدہ شکل ہے۔ پاکستان میں اس کا چلن 1984 میں نان انٹرسٹ بینکنگ سسٹم کے قانون بینکنگ ٹریبونل آرڈیننس 1984 کے پاس سامنے آیا۔ بہرحال یہ سب ہم اپنے وقت پر تفصیل سے دیکھیں گے جب کریڈٹ رسک اور سیکیورٹیز پر ویڈیو بنائی جائیں گی۔ اب ان سب کے علاوہ ایک اور بہت اہم معاملے کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے پرمیشن ٹو مارگیج۔ اگر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے قوانین کو غور سے دیکھا جائے تو ہمیں کہیں بھی پرمیشن ٹو مارگیج کی پروویژننگ نہیں ملتی۔ اس کا سادہ اور صاف مطلب یہ ہے
कि परमिशन टू मॉर्गेज का सेक्शन 58 के तहत रहन या मॉर्गेज से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इसके मायने तो ये हुए कि अगरचा परमिशन टू मॉर्गेज ना भी हो तो भी रहन तो हो ही जाएगा और काबिल कबूल भी होगा। अब ये एक घोटाला है कि जायदाद को रहन रखने के कानून में परमिशन टू मॉर्गेज का कहीं जिक्र ही नहीं, तो फिर इस दस्तावेज की कानूनी हैसियत क्या होगी और ये लेना क्यों जरूरी होता है। तो इस हवाले से हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हाउसिंग फाइनेंस प्रूडेंशियल रेगुलेशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस दस्तावेज की मांग को एक शर्त के तौर पर रखा। अब इस मामले को हम अपनी आइंदा की वीडियोज में देखेंगे। अब आज तक के लिए बस इतना काफी। इसके बाद हमारी अगले वीडियो में हम बताएंगे कि घर के लिए कर्जा लेने की खातिर एक कस्टमर या एक शख्स में या उसकी दरखास्त में तो कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए, कि यूँ समझ लीजिए कि बैंक किन लोगों को कर्जा आसानी से देता है और क्यों, और किन लोगों को मना कर देता है और किन वजूहात पर। अब अगर हम ये सब जान लें और पूरी तैयारी के साथ अपने कर्जे की दरखास्त तैयार करके बैंक में जमा करवाएं तो क्या फिर भी बैंक हमें घर के लिए कर्जा देने से इनकार करेगा? और इसके अलावा बहुत कुछ। आज के लिए बस इतना काफी है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।